پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم نے نیوزی لینڈ کو دوسرا T20 بھی ہرا دیا ہے۔ پاکستان کے 138 رنز ہدف کے جواب میں کیوی ٹیم 127 رنز بنا سکی۔ پاکستانی بولر فاطمہ ثنا نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ سعدیہ اقبال نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔ پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 6 وکٹس کے نقصان پر 137 رنز سکور کیے۔ منیبہ علی نے 35 اور عالیہ ریاض نے 32 رن سکور کیے۔ نیوزی لینڈ کی طرف سے فرحان جونز اور مولیپین فولڈ نے 2 وکٹیں حاصل کیں اور پاکستان نے 3 T20 کی سیریز میں 2-0 کی برتری حاصل کر کے سیریز اپنے نام کر لی ہے۔ آگے بڑھیں، خبر دیں عام انتخابات کے دوران پاک فوج اور سول آرمڈ فورسز کی پولنگ اسٹیشنز پر تعیناتی کے لیے الیکشن کمیشنر نے وزارت داخلہ کو مراسلہ ارسال کر دیا ہے اور الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ ملک میں اس وقت 2,77,558 اہلکاروں کی کمی ہے۔ پاکستان آرمی اور سول آرمڈ فورسز کی پولنگ اسٹیشنز پر بطور اسٹیٹک اور کوئک رسپانس فورس تعیناتی کو یقینی بنایا ہے۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن نے سیکرٹری داخلہ کو مراسلے میں کہا ہے کہ 7 دسمبر سے پہلے الیکشن کمیشن کو اس بارے میں بتایا جائے، ملک میں امن و امان کی نازک صورتحال کے پیش نظر ایسا کیا جائے۔ انتخابات کے لیے فنڈز کی عدم فراہمی پر الیکشن کمیشن نے سیکرٹری خزانہ امداد اللہ بوسال کو طلب کیا ہے۔ الیکشن کمیشن حکام سے ملاقات کے بعد سیکرٹری خزانہ امداد اللہ بوسال نے کہا ہے کہ ہم 2 روز میں مطلوبہ فنڈز جاری کر دیں گے۔ الیکشن کمیشن کی طلبی پر سیکرٹری خزانہ نے الیکشن کمیشن حکام سے ملاقات کی۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا جتنی الیکشن کمیشن کی ضرورت ہے وہ فنڈز جاری کیے جائیں گے، 2 روز میں فنڈز جاری کر دیں گے۔ اس سے قبل عام انتخابات 2024 فنڈز کی عدم فراہمی کے معاملے پر الیکشن کمیشن نے سیکرٹری خزانہ کو طلب کیا تھا۔ ذرائع کے مطابق اس مالی سال کے بجٹ میں عام انتخابات کے لیے 42 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جن میں سے وزارت خزانہ نے اب تک 10 ارب روپے مہیا کیے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو 8 فروری کے عام انتخابات کے انعقاد کے لیے فوری طور پر 17 ارب روپے درکار ہیں۔ لاہور اور اس کے گرد و نواح میں آج اسموگ میں واضح کمی آئی ہے۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور کا شمار آج 9ویں نمبر پر رہا۔ مزید تفصیل بتائیں گے سہیل عمران۔ جی، آج لاہور میں سردیوں کے مہینے دسمبر کی ایک ٹپیکل صبح محسوس ہو رہی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج فضائی آلودگی جو ہے وہ بہت کم ہے اور کچھ دیر پہلے کے ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات کی جائے تو اس میں لاہور کا آج 9واں نمبر ہے، جو کہ پچھلے 2 ماہ سے کبھی پہلے کبھی دوسرے اور کبھی تیسرے نمبر پر تھا۔ فضائی آلودگی کم ہونے کی وجہ سے آج فضا تر و تازہ ہے اور ہلکی ہوا چل رہی ہے۔ خنکی میں تو دسمبر کی وجہ سے اضافہ ہوتا ہی جا رہا ہے اور آنے والے دنوں میں بھی خشک سردی جو ہے اس میں اضافہ ہوگا۔ اس وقت درجہ حرارت 12 سینٹی گریڈ ہے اور زیادہ سے زیادہ آج 23 تک جائے گا۔ اور جہاں تک آلودگی کی بات کی جائے تو اس میں اب واضح کمی کا امکان ہے، کیونکہ لاہور اور اس کے گرد و نواح میں جو فصلوں کی باقیات تھی اس کا کام تقریباً مکمل ہو چکا ہے اور وہی زیادہ تر فضائی آلودگی کا باعث بن رہی تھی۔ اس لیے اب لاہور کے شہری جو ہیں وہ سکھ کا سانس لیں گے اور اسموگ میں کمی آئی ہے اور آنے والے دنوں میں لاہور اور گرد و نواح میں جو دھند ہے وہ زیادہ پڑنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ جی، موٹر وے M3 کو فیض پور سے ننکانہ تک دھند کی وجہ سے بند کر دیا گیا ہے۔ موٹر وے پولیس کے مطابق موٹر وے M2 بھی ٹھوکر سے خانقاہ ڈوگرہ تک بند کر دی گئی ہے۔ گہری دھند کی وجہ سے قومی ہائی ویز پر بھی ٹریفک کی روانی متاثر ہے۔ موٹر وے پولیس نے شہریوں کو احتیاط سے ڈرائیو کرنے اور فاگ لائٹس کے استعمال کی ہدایت کی ہے۔ آگے بڑھے، غزہ کی صورتحال سے اپڈیٹ کریں۔ حماس کے خلاف کارروائی کے نام پر اسرائیل نے زمینی جنگ کا دائرہ جنوبی غزہ تک بڑھا دیا ہے۔ درجنوں ٹینکس، بختر بند گاڑیاں اور بلڈوزرز خان یونس پہنچا دیے گئے ہیں۔ اس وقت خان یونس میں بے گھر فلسطینی بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ فلسطینیوں کو علاقہ چھوڑنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کو بھی 24 گھنٹوں میں جنوبی غزہ میں گودام چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے اسرائیل نے شمالی غزہ میں زمینی حملہ کر کے فوج تعینات کی تھی۔ اسرائیل کی جانب سے لڑتے ہوئے 19 برس کا برطانوی شہری بھی مارا گیا۔ وائٹ ہاؤس نیشنل سیکیورٹی کے مشیر نے کہا ہے کہ امید ہے اسرائیل نے غزہ میں رہائشی نو اسٹرائک زونز کی شناخت کر لی ہوگی۔ امید ہے کہ اسرائیل انہیں نشانہ نہیں بنائے گا۔ اسرائیل نے مین فائبر روٹس کاٹ دیے ہیں۔
غزہ میں لینڈ لائن، موبائل اور انٹرنیٹ سروس ایک بار پھر معطل ہو گئی ہے۔ اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ میں 2 سکولز پر بمباری کر کے مزید 50 فلسطینی شہید کر دیے ہیں، سینکڑوں زخمی ہوئے ہیں۔ سکولز میں سینکڑوں بے گھر فلسطینیوں نے پناہ لی ہوئی تھی۔ اسرائیلی فوج نے حماس کے 200 سے زائد ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ القسام بریگیڈ نے کہا کہ 24 گھنٹوں میں اسرائیلی فوج کی 28 گاڑیوں کو تباہ کیا گیا۔ جھڑپوں میں اسرائیلی فوج کا جانی نقصان بھی ہوا ہے۔ اسرائیلی شہروں میں راکٹوں سے حملے کیے گئے۔ اسرائیلی فوج نے اپنے مزید 3 فوجیوں کے مارے جانے کی تصدیق کر دی ہے۔ ہلاک اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 77 ہو گئی ہے، جبکہ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا کہ بہت جلد حماس کو بکھیر دیں گے۔ ڈسکوز اور کے الیکٹرک کی اوور بلنگ ثابت ہو گئی ہے۔ نیپرا رپورٹ کے مطابق جولائی اور اگست کے مہینوں میں 1.39 کروڑ سے زیادہ صارفین کے میٹرز کی ریڈنگ 30 دنوں سے زیادہ کی بنیاد پر لی گئی ہے۔ نیپرا نے ڈسکوز اور کے الیکٹرک کے خلاف قانونی کارروائی کا اعلان کیا ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ کریں گے سیف الرحمان۔ جولائی اور اگست کے بجلی بلوں نے صارفین کی چیخیں نکلوا دی تھیں۔ صارفین کی شکایات اور احتجاج پر نیپرا نے نوٹس لینے کے بعد انکوائری کا حکم دیا۔ انکوائری رپورٹ کے مطابق کہ الیکٹرک سمیت ملک بھر کی دیگر بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی بددیانتی ثابت ہو گئی۔ بجلی تقسیم کار کمپنیاں 30 دنوں سے زائد کی میٹر ریڈنگ میں ملوث پائی گئیں، جس کے باعث لاکھوں بجلی صارفین کو بجلی کا مہنگا ریٹ لگایا گیا۔ بڑی تعداد میں پروٹیکٹڈ صارفین بھی اپنے سلیب سے نکل کر مہنگے میں چلے گئے۔ جولائی میں کے الیکٹرک کی 77,869 اور اگست میں 65,675 میٹر ریڈنگ کی تصاویر غلط ہیں۔ رپورٹ کے مطابق بعض بجلی بلوں پر میٹر ریڈنگ کی تصاویر غائب بھی پائی گئیں۔ خراب میٹرز کو وقت پر ٹھیک کرنے کی بجائے اوسط بل بھیجے گئے۔ نیپرا نے ڈسکوز اور کے الیکٹرک کے خلاف قانونی کارروائی کا فیصلہ کیا ہے اور انہیں نوٹس بھیج کر وضاحت بھی طلب کر لی ہے۔ سیف الرحمان، جیو نیوز، اسلام آباد۔ کے الیکٹرک کا کہنا ہے بلنگ سائیکل میں کوئی لاپرواہی نہیں پائی گئی۔ ترجمان کے الیکٹرک نے کہا کہ ہینڈ ہیلڈ ڈیوائس میٹر ریڈنگ کی شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے مؤثر طریقہ ہے۔ کراچی کے پروٹیکٹڈ صارفین کی بلنگ میں سلیب کا رد و بدل نہیں پایا گیا۔ رپورٹ میں اٹھائے گئے دیگر نکات کے بارے میں نیپرا کے ساتھ تفصیلات شیئر کی جائیں گی۔ چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد کا کہنا ہے کہ ہر 10 میں سے 7 لوگ ہاؤسنگ اسکیموں کے فراڈ کا شکار ہیں۔ شہریوں کا ہاؤسنگ اسکیموں کے فراڈ سے بچانے کے لیے نئی پالیسی لا رہے ہیں۔ ہاؤسنگ اسکیمز میں بلڈرز اور خریدار کے درمیان 2 طرفہ ٹرانزیکشنز ہوتی تھیں، ریگولیٹر مسنگ تھا۔ نئی پالیسی میں تمام سٹیک ہولڈرز شامل ہوں گے۔ لاہور سے رپورٹ کریں گے عدنان ملک۔ چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد کا نیب لاہور کے دفتر میں اینٹی کرپشن ڈے کے حوالے سے تقریب سے خطاب۔ کہتے ہیں کہ لوگوں کو لوٹنے والے فصلی بٹیروں کے خلاف شکنجہ سخت کیا جائے گا۔ نیب کے بارے میں سست روی کا تاثر کسی حد تک درست ہے۔ کرپشن اور بدعنوانی ناسور ہے، اس کا خاتمہ بہت ضروری ہے۔ کاروباری افراد سے گزارش ہے کہ ڈرے مت، ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ یہ جو آتے ہیں فصلی بٹیرے لوگوں کو لوٹ کے غائب ہو جاتے ہیں، اثاثے کہیں منتقل کر دیتے ہیں، اس کے لیے will clamp down very heavily on them۔ اور جو جنرل جو ہیں، جو اچھے بزنسز ہیں، بزنس مین ہیں، گروپس ہیں، ان کی ہم معاونت بھی کریں گے، ان کو انکریج بھی کریں گے۔ چیئرمین نیب کا کہنا تھا کہ ہر 10 میں سے 7 لوگ ہاؤسنگ اسکیموں کے فراڈ کا شکار ہیں۔ شہریوں کو ہاؤسنگ اسکیموں کے فراڈ سے بچانے کے لیے نئی پالیسی لا رہے ہیں۔ آئے روز لوگ اس جھانسے کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس کے سدباب کے لیے ہم ملکی سطح کے اوپر سب کی مشاورت کے ساتھ ایک نئی ہاؤسنگ اسکیم لے کے آ رہے ہیں، ایک نئی پالیسی لے کے آ رہے ہیں۔ ڈی جی نیب لاہور امجد مجید اولک کا کہنا تھا کہ نیب لاہور 3.5 ارب روپے کی ریکوری کر چکا ہے۔ جو نیب کے ملزمان ہیں یہ کوئی عام ملزم نہیں ہوتے، یہ بڑے اثر و رسوخ والے وائٹ کالر کرمنلز ہوتے ہیں، تو ان کو ہینڈل کرنا اور ان سے یہ چیزیں ریکور کرنا یہ جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ آخر میں متاثرین میں چیک بھی تقسیم کیے گئے۔ کیمرہ مین محمد ریحان کے ساتھ عدنان ملک، جیو نیوز، لاہور۔ فیصل آباد میں کپڑے کا کاروبار مندی کا شکار ہونے کے باعث 24 گھنٹے چلنے والی فیکٹریز بند ہو رہی ہیں یا کام کی شفٹس کم ہونے سے مزدوروں کو کام نہیں مل رہا، جس سے انہیں بے روزگاری کا سامنا ہے۔ رپورٹ کریں گے عرفان اللہ۔ مہنگائی کے باعث فیصل آباد کی منڈیوں میں اس وقت کپڑے کی طلب انتہائی کم ہے۔ اس وجہ سے مالکان نے یا تو پاور لومز فیکٹریاں بند کر رکھی ہیں یا پھر صرف
8 घंटे चला रहे हैं, जिससे हुनरमंद बेरोजगार हो रहे हैं। मालिकों ने पावर लूम बंद कर दी है। बिजली के बिल ज़्यादा आने की वजह से हमारी बेरोजगारी की यानी शरह बढ़ गई है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਲਕ ਬੰਦ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਮੈਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸਕੂਲਾਂ। चेयरमैन लेबर कौमी मूवमेंट का कहना है कि पावर लूम्स मजदूरों की बड़ी तादाद इस वक्त बेरोजगारी का शिकार है। 50% जो फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, जिसका मेन मसला है कि महंगी बिजली है और अपना कपड़ा मार्केट और सूत्र मंडी में आए दिन पार्टियां जो पैसे लेकर बैठ जाती हैं, जिसकी वजह से 1 लाख से जायद मजदूर जो बेरोजगार हो चुके हैं। महंगी बिजली और खाम माल की कीमतों में इजाफे की वजह से पावर लूम्स की सनत बहरान का शिकार है, जिससे सेक्टर के मजदूरों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। कैमरामैन अली अरसलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफान उल्ला, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक तमाम दस्तावेज़ात इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी हैं। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि जल्द ही इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होना है, लिहाजा इलेक्शन कमीशन जल्द से जल्द पीटीआई के सर्टिफिकेट जारी कर दे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में कन्वेंशन करवाने और सियासी सरगर्मियों में तेज़ी लाने का फैसला कर लिया है। पंजाब में वर्कर्स कन्वेंशन के इनेकाद के लिए मनसूबाबंदी और तैयारियों की हिदायत जारी कर दी गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें बिला मुकाबला इंतखाब पर नौमुंतखब चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान समेत तमाम जिम्मेदारान को मुबारकबाद दी गई। कोर कमेटी ने नौमुंतखब चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान को मुकम्मल हिमायत और ताउन की यकीन दहानी कराई है और चेयरमैन की नामजदगी को मौरूसी सियासत पर कारी करार दिया। कोर कमेटी ने अदलिया की बजाय रिटर्निंग अफसरान इंतजामिया से लेने के खिलाफ शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने लाहौर में नून लीग के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात की है। दोनों रहनुमाओं ने सियासी सूरत हाल और इश्तराकी अमल समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान पार्टी के दीगर रहनुमाओं के हमराह मॉडल टाउन में नून लीग के मरकजी सेक्रेटेरिएट पहुंचे तो नून लीग के कायद नवाज शरीफ और पार्टी सदर शहबाज शरीफ ने उनका इस्तकबाल किया। दोनों जमातों के रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में आम इंतखाबात की तैयारियों और इश्तराकी अमल पर तबादला ख्याल किया गया। आगे बढ़ें, खबर दें। पाकिस्तान के खिलाफ मैच की तैयारी के लिए PM11 का कैनबरा में ट्रेनिंग सेशन हुआ। कप्तान समेत तमाम खिलाड़ियों की प्रैक्टिस सेशन में शिरकत। पाकिस्तान और PM11 के दरमियान मैच मकामी वक्त के मुताबिक कल सुबह 10:30 बजे शुरू होगा। मैच से कबल ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म ने दोनों टीमों के लिए खिलाड़ियों से मुलाकात की है। इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी फास्ट बॉलिंग से धूम मचाने वाले नसीम शाह के 2 भाई भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए तैयार हैं। छोटे भाई नेशनल T20 कप में धूम मचा रहे हैं, जबकि अंडर 19 में शामिल उबैद शाह कहते हैं कि भाई से बहुत कुछ सीखा है। ख्वाहिश है तीनों भाई इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें। ख्वाहिश तो है और बहुत अच्छा लगेगा जब तीनों भाई अपने मुल्क के लिए खेले, तो ख्वाहिश तो बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। जब उसने डेब्यू किया ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़ में, तो उसके बाद जब मैं तो क्रिकेट मैंने स्टार्ट भी नहीं की, टेप बॉल पे मतलब छुप के खेलता था, घर से इजाज़त नहीं थी। तब मैं घर में ऐसे बॉलिंग करता था। उसने मुझे मेरा एक्शन देखा तो उसने कहा अगर क्रिकेट खेलने और बॉलिंग करनी है तो आपका भी सेम मेरे तरह एक्शन है, तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। तो एक्शन पे काफ़ी काम किया है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऐसी कोई इंजरी नहीं आई, क्योंकि वक्त पे मैंने अपना एक्शन चेंज किया और बहुत रिदम भी अच्छा बना हुआ है। नसीम पाकिस्तान के लिए खेल गया, उसके बाद घर वालों की तरफ से सपोर्ट हुई कि यार अच्छा ठीक है अब आप दोनों भी क्रिकेट खेल लें, क्योंकि पहले तो वालिदैन आमतौर पर इजाज़त नहीं दे रहे होते। जी बिल्कुल सख्ती थी काफ़ी, नसीम को भी इजाज़त नहीं था पहले, लेकिन जब फिर उनको पता चल गया कि इनमें टैलेंट है, अंडर 16 में जब सेलेक्ट हुआ, अंडर 16 पाकिस्तान जब खेला, तो उसके बाद अबू ने मान लिया कि चलो अगर इतना टैलेंट है तो आप खेलो। लेकिन फिर हम दोनों की इजाज़त नहीं थी कि आप लोग एक खेल गया तो आप लोग को अब ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर हमने भी जिस तरह स्टार्ट की क्रिकेट, गाँव वालों ने बताया कि आप लोग भी अपने भाई की तरह खेल सकते, तो फिर हमने भी स्टार्ट लिया और अब्बू को हमने दिखाया कि हम भी
مطلب کھیل سکتے. تو پھر اس کے بعد اجازت مل گیا اور تقریباً میں نے 2 مہینے کرکٹ کھیلے کہ اس کے بعد میں انڈر 16 میں سلیکٹ ہوا اور یہ پہلا سال ہے انڈر 19 میں. تو پہلے سال میں نے پرفارمنس کیا اور الحمدللہ آج اسی جگہ پہ کھڑا ہوں. راولپنڈی کے بے نظیر بھٹو اسپتال کے چلڈرن وارڈ میں آکسیجن کی کمی کی وجہ سے نوزائیدہ بچوں کو خطرات بڑھ گئے ہیں. بے نظیر بھٹو اسپتال کا طبی عملہ آکسیجن کی کمی کے باعث پریشان ہے. بے نظیر بھٹو اسپتال کے چلڈرن وارڈ کے ڈاکٹرز اور ایک والدہ کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی ہے. مزید تفصیل جانیں گے جیو نیوز کے نمائندے شبیر ڈار سے. شبیر ڈار، اب کیا اقدام کیا جا رہا ہے اسپتال کی جانب سے؟ جی، راولپنڈی کے بے نظیر بھٹو اسپتال کے چلڈرن وارڈ میں جگہ اور آکسیجن کی کمی کے باعث نوزائیدہ بچوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئی ہیں. مریضوں کے لیے بیڈ اور آکسیجن کی عدم دستیابی کے باعث اسپتال عملہ بھی پریشان ہے. چلڈرن وارڈ میں موجود ایک ڈاکٹر کی ویڈیو بھی سامنے آئی ہے جس میں وہ ایک نوزائیدہ بچے کی والدہ کے سامنے اپنے بے بسی کا اظہار کر رہا ہے. ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اسپتال میں دستیاب بیڈز پر پہلے ہی 2 گنا مریضوں کو ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے. کسی بچے یا اس کے والدین کی سے کوئی دشمنی نہیں ہے لیکن مجبور ہیں، مریضوں کا لوڈ بہت زیادہ ہے. ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ نئے پیدا ہونے والے بچوں کو آکسیجن دینی ہے تو دوسرے کو اتارنا پڑتا ہے. ہر جان قیمتی ہے. راولپنڈی میں مجموعی طور پر مریضوں کو اس وقت شدید مشکلات کا سامنا ہے کیونکہ پنجاب حکومت نے راولپنڈی کے سب سے بڑے سرکاری ہسپتال ہولی فیملی ہسپتال کی تعمیر نو کے باعث اسے مریضوں کے لیے بند کر دیا ہے. ہولی فیملی ہسپتال کی بندش کے باعث مریضوں کا سارا بوجھ بے نظیر بھٹو ہسپتال پر آ گیا ہے جہاں پہلے سے ہی مریضوں کو رکھنے کی گنجائش کم ہے. اب چونکہ ہسپتال میں جگہ اور علاج کی محدود سہولیات ہے لہذا نوزائیدہ بچوں سمیت مختلف قسم کے مریضوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. شکریہ شبیر ڈار اپڈیٹ کرنے کے لیے. آگے بڑھیں، آپ کو خبر دیں. پشاور میں اطالوی سیاح نے مبینہ طور پر گلے میں پھندا ڈال کر خودکشی کر لی ہے. پولیس کے مطابق اطالوی سیاح جوشوا ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے فلیٹ میں مردہ پایا گیا. پولیس نے کمرے سے ملنے والا خط اور دیگر اہم شواہد اپنی تحویل میں لے کر تفتیش شروع کر دی ہے. پولیس کے مطابق تھانہ ناصر باغ کی حدود میں واقع پولیس کے مطابق علاقہ مراد آباد میں ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں اطالوی شہری کی مبینہ خودکشی کا واقعہ پیش آیا ہے. پولیس کے مطابق واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس نجی ہاؤسنگ سوسائٹی پہنچی تو فلیٹ میں غیر ملکی سیاح مردہ حالت میں پڑا ہوا تھا. پولیس نے لاش اور دیگر شواہد اپنی تحویل میں لے لیے ہیں. لاش کی شناخت جوشوا کے نام سے ہوئی ہے. پولیس کے مطابق کمرے سے ایک خط بھی ملا ہے جس میں لکھا تھا کہ جو کچھ کر رہا ہوں 100% اپنی مرضی سے کر رہا ہوں. میں نشے کا عادی نہیں ہوں اور نہ ہی کوئی دوسرا مسئلہ ہے، البتہ صرف گہری نیند کے لیے دوائی کھاتا ہوں. ایس ایس پی آپریشنز کاشف آفتاب عباسی نے جیو نیوز کو بتایا کہ اطالوی شہری کے کمرے سے رسی، خط، ڈائری اور موبائل فون ملا ہے. خط اور ڈائری کی لکھائی ایک جیسی ہے. ابتدائی تفتیش کے مطابق اطالوی شہری نے گلے میں پھندا ڈال کر خودکشی کی ہے. پولیس کے مطابق اطالوی سیاح کو 9 اکتوبر کو سیاحتی ویزا جاری ہوا تھا اور وہ 18 اکتوبر کو بادشاہ خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے پشاور میں داخل ہوا تھا. پولیس کے مطابق اطالوی سیاح عارضی طور پر نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے فلیٹ میں مقیم تھا. سوات میں سردیوں کے آغاز کے ساتھ ہی مقامی طور پر تیار ہونے والے خواتین و حضرات کے شالز کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے. تاہم تاجروں کا کہنا ہے کہ اس سال فروخت میں کمی آئی ہے. تفصیل بتائیں گے سوات سے ڈاکٹر محبوب علی. جب کہ وادی سوات جہاں ایک طرف پوری دنیا میں اپنی خوبصورتی کے باعث مشہور ہے تو دوسری جانب اس وادی میں بننے والی چادر جو ہے وہ بھی پورے ملک میں شہرت رکھتی ہے. یہاں پر مردوں کے علاوہ خواتین اور بچوں کے مختلف اقسام کے چادریں جو ہے وہ بنائی جاتی ہے اور یہ چادریں نہ صرف پاکستان کے مختلف شہروں میں سپلائی کی جاتی ہے بلکہ پاکستان کے علاوہ یہ یورپ اور مشرق وسطی کے مختلف ممالک میں بھی سپلائی کی جاتی ہے. تاہم دکانداروں کا کہنا ہے کہ داغے اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے باعث ان اشیاء کی قیمتوں میں بھی اب بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے اور اس اضافے کے بعد اب خریدار جو ہے وہ بہت کم نظر آ رہے ہیں. دکانداروں کا یہ کہنا ہے کہ اگر ڈالر کی قیمت میں کمی آئے اور ساتھ میں داغے کی قیمتیں کم ہو جائے تو ان کے لیے اس کاروبار کو پھر جاری رکھنا ممکن ہوگا، ورنہ موجودہ صورتحال میں اب خریدار جو ہے بہت کم ہو گئے ہیں اور ان کا منافع بھی بہت کم رہ گیا ہے. جی